السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی سپیکس۔ آج ہم کچھ سائنسیفیکیشنز معلومات کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپیڈ آف لائٹس کے بارے میں۔ ہمارے ہاں سفر کی ناپنے کے لیے کچھ آلے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ہم میلز وغیرہ کلومیٹر کے حساب سے راستہ جو ہے اس کو ناپتے ہیں سفر کو ماپنے کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں اسکیل جو بنائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ساؤنڈ کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں، جو سائنس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی آواز دوسری جگہ پر کتنی دیر میں پہنچ رہی ہے۔ اور اس جہان میں انسان کے علم کے مطابق جو سب سے زیادہ سپیڈ سے ٹریول کرنے والی چیز اب تک ہم نے دریافت کی ہے وہ لائٹ ہے، کہ روشنی ہے وہ جو سب سے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی لائٹ ہے، اس کی روشنی میری آنکھ تک پہنچ رہی ہے اور اس کا ایک وقت متعین ہو کہ میری آنکھ تک آنے کے لیے اس کو 1 سیکنڈ کا 20واں یا 30واں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ میری آنکھ تک وہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زمین سے سورج کا فاصلہ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ 15 لاکھ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اگر ہم اس کو سپیڈ آف لائٹ میں لے کے آتے ہیں تو سپیڈ آف لائٹ کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ سورج سے ہماری زمین تک 8 منٹ ہے۔ تو 8 منٹ لیٹ جو لائٹ ہے وہ ہم تک سورج کی پہنچ رہی ہے۔ تو سورج اگر اچانک سے غائب ہو جاتا ہے تو 8 منٹ تک جو ہے وہ ہمیں علم نہیں ہوگا کہ سورج کہاں گیا۔ تو 8 منٹ لیٹ روشنی پہنچ رہی ہے، اس لیے 8 منٹ بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ سورج جو تھا وہ اپنی جگہ سے کہیں چلا گیا ہے۔ اسی طرح ہم سورج سے دور کچھ سٹارز کی روشنی کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ہم تک آنے کے لیے جتنا فاصلہ ہوگا اس کو ہم جب کنورٹ کریں گے، کیونکہ اسپیس کے اندر چیزیں بہت دور ہیں، تو ان کا جو فاصلہ ہے وہ ناپنے کے لیے کروڑوں اربوں کلومیٹر بنتے ہیں یا میلز بنتے ہیں۔ تو ان کو پھر ہم سائنس جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے سپیڈ آف لائٹ میں۔ پھر روشنی کے ساتھ سفر جو ہے نا اس کو کائنات کے اندر جو ہے نا ہماری گلیکسی کے اندر یا اس سے باہر جتنی بھی گلیکسیز ہیں، یہ اینڈرومیڈا ہماری ہمسایہ گلیکسی ہے، اس کے سٹارز کے آپس میں ناپنے کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں سفر، وہ جو ہے نا وہ سپیڈ آف لائٹ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اس سفر کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل اپنے خلا کے اندر جانچ پڑتال کرنے والی، اور جیسا ہمارا پلانٹ ہے اس جیسا اور پلانٹ دریافت کرنے کے لیے کوشش کرنے والی، جو 1990 میں 19ویں صدی کی سب سے بڑی جو کامیابی جو ناسا کے ہاتھ لگی تھی، وہ ایک ہبل ٹیلی اسکوپ تھی جو خلا کے اندر بھیجی گئی۔ یہ اس نے خلا کے اندر جاتے ہی کچھ ایسی امیجز دکھائیں، کچھ گلیکسیز دکھائیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم سائنسدان تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ یہ صرف جو سٹارز اوپر نظر آ رہے ہیں یہ ستارے۔ پھر ایک ستار کو انسان نے زوم کر کے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا کہ وہ اس کے اندر دیکھا وہ ایک بڑا سٹار ہے، اور اس کے اندر دیکھا کہ پوری کی پوری بستی موجود تھی، اور وہ ہماری ہمسایہ اینڈرومیڈا گلیکسی تھی۔ اس کے اندر ہماری گلیکسی سے بھی ڈبل 400 خرب سٹار تھے۔ پھر انسان کی جستجو اور بڑھی اور اس نے اور زیادہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو اس نے سفر کرنے کی بجائے ایک ایسی ٹیلیسکوپ جس کو ہبل ٹیلیسکوپ کرتے ہیں وہ 1990 میں لانچ کی گئی خلا کے اندر۔ پھر اس نے ایک گلیکسی نہیں بلکہ اس نے دکھایا کہ ہمارے یونیورس، ہماری کائنات، ہمارے جہان کے اندر اتنی زیادہ گلیکسیز ہیں کہ ان کو گننا محال ہے۔ جیسے ایک سٹار کے اندر، ایک گلیکسی کے اندر سٹاروں کی بستی ہے، تو پتہ چلا یہ ہماری ایک یونیورس کے اندر بھی گلیکسیز کی بستیاں پوری کی پوری آباد ہیں، جس کے اندر کروڑوں اربوں جو ہے نا کی تعداد کے اندر، 100 خربوں کی تعداد کے اندر بہت ساری گلیکسیز موجود ہیں۔ جب یہ چیز کا علم ہوا تو پھر ہبل ٹیلیسکوپ نے دکھایا، اور وہ گلیکسیز ہم سے اتنا دور تھیں کہ جب ہم نے وہی جو میں نے پہلے سپیڈ آف لائٹس کی بات کی کہ وہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور اس کا فاصلہ کتنا زیادہ، تو وہ گلیکسیز ہم سے اتنی زیادہ دور تھیں کہ ہم نے جب ان کو ٹیلیسکوپ میں دیکھا تو وہ ابھی اپنی جوانی میں تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے جو ہے نا اگر اچانک اسی وقت ہم ادھر پہنچ کے ان گلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو ان کی جوانی سے لے کے بوڑھی ہونے کا وقت ہے کہ وہ اتنی دور ہیں، ان کو لائٹ آف سپیڈ میں اگر ہم ناپ کر یا اس کا جو ہے اس میں اسکیل میں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ پھر اسی طرح 21ویں صدی کا سب سے بڑا شاہکار جو تھا، ایک بہت زبردست ہبل ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں ایک اور اچھی اور زبردست جو تھی نا وہ ٹیلیسکوپ بنائی گئی، اور اس کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ تھا، اور 2021 میں یہ لانچ کی گئی۔ اور اس نے ایسی تصاویر، کیونکہ اس کا جو ہے مرر بہت بڑا تھا، اس کی دوربین بہت اعلیٰ تھی، یہ نئی ٹیکنالوجی کی تھی، بہت زبردست تھی، اور اس کے اوپر $10 لاکھ جو ہے نا وہ $10 ارب
اس کے اوپر لاگت آئی, 30 سال میں اس کو مکمل کیا گیا. 10,000 لوگوں نے اپنی زندگیوں کے 30 سال کھپا دیے اس پروجیکٹ کے اوپر, اور اس نے ہمیں پھر وہ گلیکسیز جوانی میں نہیں بلکہ وہ ارتقاء میں دکھائیں. وہ گلیکسیز جو ابھی بن رہی تھی نہیں, اتنی زیادہ دور جا کر, اتنی زیادہ ٹائم ٹریول سے پیچھے جا کر وہ گلیکسیز ہمیں دکھائیں جو ابھی بن رہی تھی. تو یہ ایک انسان کی جستجو ہے, اور ان کا بنانے کا ٹیلیسکوپ کا مقصد اصل میں یہی تھا کہ وہ ایک ہم جہان کو دیکھیں وہ کیسے بنا ہے, اس کی شروعات کیسے ہوئی, اور ہمارا جیسا جو میریکل ارتھ پلینٹ ہے اس جیسا کہ اور پلینٹ کائنات میں ہونا ممکن ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے گرد نواح کے ساتھ خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.